شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستوں، ایک بار پھر سے ہم قرآن کی ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن آیتوں پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے کیونکہ ان سے دنیا میں نفرت، دہشت گردی، آتنکواد اور ہیٹریڈ پھیلتی ہے۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت کون سی ہے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 20 یعنی سورہ نمبر 48 اور ورس نمبر 20، اسی کو آج ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ میں آیت کو پڑھتا ہوں، پھر آگے پیچھے کی آیت بھی پڑھنی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر کے اس آیت کو ادھر ادھر سے قینچی سے جیسے کاٹا جاتا ہے کاٹ کر کے پیش کرتے ہیں، ادھر ادھر کی آیتیں نہیں بتاتے تاکہ لوگوں کو بھڑکا سکیں، اکسا سکیں اور انہیں ورغلا سکیں۔ آیت نمبر 20 میں یعنی 20 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت زیادہ مال غنیمت کا، تأخذونہا جو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ تو اس نے فی الحال تمہارے لیے ایک چھوٹی جیت رکھ دی، ابھی دے دی تمہیں، وکف ایدی الناس عنکم اور اللہ نے لوگوں کو روک دیا کہ وہ تم پر حملہ نہ کر سکے، یعنی تمہارے دشمن کو روک دیا تاکہ وہ تم پر حملہ نہ کر سکے۔ لِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ اللہ کا سب کرم جو ہے کہ اس نے دشمن حالانکہ تعداد میں بہت تھا، حالانکہ بہت مضبوط تھا، پھر بھی تم پر حملہ نہیں کر پایا، تو یہ جو تم پر حملہ نہیں ہوا یہ ایک نشانی ہے اللہ کی مدد کی مومنوں کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور اللہ نے تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی اور رہنمائی کی تمہاری سیدھے راستے کی طرف۔ اب اس آیت میں لوگوں کو پتہ نہیں اول تو کیا برائی دکھ رہی ہے، اس میں یہی تو کہا گیا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم جلدی ہی بہت سارا مال غنیمت حاصل کرو گے۔ خیر ہو سکتا ہے اسی پر اعتراض ہو کہ بھائی مال غنیمت کیوں مسلمان لیتے ہیں؟ میں ایک بار پھر سے آپ سے کہوں کہ آپ دوسرے ریلیجنز کو بھی پڑھا کیجئے، کیا ان میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ جب ایک راجہ یا ایک فوج دوسرے فوج سے ٹکر لے اور جیت جائے یہ والی فوج، تو اس نے جو جیتا ہوا ہے کیا یہ دشمنوں کے تیر، تلوار، گھوڑے اور جو کچھ چیزیں ہوتی تھیں مثلا شیلڈ ویلڈ جو ڈھال ہوتی تھی یہ سب نہیں لے سکتی؟ یا دشمن کے لوگوں کو قیدی نہیں بناتی تھی؟ آپ ذرا پہلے پتہ کیجئے دوسرے ریلیجنز میں کیا حکم ہے۔ تو جو یہ سامان ملتا ہے جنگ جیتنے کے بعد اسی کو مال غنیمت کہتے ہیں، یعنی تیر، تلوار، گھوڑا، یہ جو دشمن کا ملتا ہے اسی کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس میں قیدی بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے میں اس سے پہلے کی آیت پڑھتا ہوں، 2 آیتیں پہلے کی اور 2 آیتیں بعد کی پڑھوں گا، پھر دیکھیے آپ کو بات کچھ سمجھ میں آئے گی اور پھر پورا واقعہ بھی بتاؤں گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 20 پڑھی تھی، اب 18 اور 19 پڑھ رہا ہوں۔ 18 میں کیا کہا گیا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے یعنی مسلمانوں سے کیونکہ ان لوگوں نے پیڑ کے نیچے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بیعت کی یعنی وعدہ کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اور اللہ جان گیا کہ کیا مسلمانوں کے دل میں کیا بات ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ تو اللہ نے ان کے دلوں میں سکون اتار دیا۔ مسلمان تھوڑا گھبرائے ہوئے تھے، مسلمان تھوڑا سا ناراض بھی تھے، تو اللہ نے ان کے دل میں سکون اتار دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ نے انہیں جلد ہی ایک کیا دلا دی؟ فتح یعنی کامیابی دلا دی۔ پھر کیا ہوا؟ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ نے ایک چیز اور مسلمانوں کی قسمت میں لکھ دی۔ ابھی بیچارے مسلمان کچھ سوچ کر چپ ہو گئے، ابھی پورا واقعہ میں بتاؤں گا تو آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ اتنا سمجھیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ابھی یہ مسلمان صبر کر گئے، کچھ سوچ کر چپ ہو گئے، تو اللہ نے ان کی قسمت میں آئندہ زمانے میں جلد ہی یعنی نیئر فیوچر میں ان کے لیے بہت سارا مال غنیمت لکھ دیا ہے۔ اور پھر یہ 20 والی نمبر آیت یہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی 2 آیتیں اور پڑھتا ہوں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا
اور کی وعدہ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ایک جنگ ہونے والی تھی، اس کی پریڈکشن کر رہا ہے قرآن، اس کی پیشن گوئی بھوشوانی کر رہا ہے قرآن کہ اس پر تمہاری اتنی طاقت نہیں مسلمانوں کہ تم اس میں جیت لو، وہ یہودیوں سے ہونے والی تھی، بڑے اسٹرانگ تھے، تو تم اس پر حاوی نہیں ہو سکو گے، تم نہیں جیت پاؤ گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے وہ جنگ، اس جنگ میں بھی جیت لکھ دی۔ اب اس کے بعد کیا ہے، وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو اللہ نے تمہارے حق میں جیت لکھ دی کہ اب کافر لوگ اگر تم سے سامنا کریں گے، جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا کر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر کافروں کو کوئی مددگار اور حمایتی بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات ہے پوری۔ اب یہ آیت کس موقع پر آئی، سنیے غور سے، پھر یہ پانچوں آیتیں خوب سمجھ میں بھی آ جائیں گی اور یہ بھی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ اس سے آتنکواد پھیلتا ہے یا نفرت پھیلتی یا کوئی اور بری چیز پھیلتی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا کے بس گئے اور کافر لوگوں سے کچھ جنگیں ہو بھی گئیں، بلکہ 3 جنگیں ہو گئیں، بدر ہو چکی، احد ہو چکی، اور خندق نامی جنگ جس کا دوسرا نام جنگ احزاب ہے وہ بھی ہو چکی۔ تو اب سن 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے مکہ جا کر کے عمرہ کریں گے۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ ایک عبادت ہے جو حج جیسی ہی ایک عبادت ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ حج کا مہینہ طے ہے، حج کے مہینے یعنی دن طے ہیں جن میں حج کیا جاتا ہے، سال میں ہر وقت آپ حج نہیں کر سکتے، لیکن عمرہ آپ کسی بھی وقت سال میں کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حج میں کچھ ریچولز یعنی ارکان یا کام زیادہ کرنے پڑتے ہیں، عمرے میں کچھ کم ہیں ارکان۔ تو بہرحال حضرت محمد نے فیصلہ کیا کہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جا کر مکہ جا کر کے، اور وہی جو کعبے کے چاروں طرف گھومنا بھی پڑتا ہے جسے طواف کہتے ہیں، طواف وغیرہ کر کے عمرہ پورا کریں یا عمرہ انجام دیں۔ 1400 ساتھی تھے حضرت محمد کے اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نکلے مدینہ سے، کس حالت میں؟ یہ احرام پہنے تھے، وہی جو سفید لباس ہوتا ہے حاجیوں کا، بس ایک اوپر سفید چیز چادر ایسی ہوتی ہے اور ایک لنگی سفید ہوتی جو باندھے ہوتے ہیں، بس یہی چیز تھی۔ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ لڑائی کا کوئی سامان تھا، نہ جنگ کا ارادہ تھا، یہ لوگ چلے کہ مکہ پہنچ کر کے عمرہ کرنے۔ ابھی یہ مکے میں داخل ہوتے اس سے پہلے ہی مکے کے بت پرستوں کو یہ خبر لگ گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ لوگ مکے سے باہر نکل کر کے حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا، مکے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، مکے کے باہر ہی مسلمانوں کو روک لیا۔ اب بات شروع ہوئی کہ بھائی کیوں روک رہے ہو راستہ، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، اس کعبے میں صرف تمہارا تھوڑے نا، عرب کے ہر قوم قبیلہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پر عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ہم بھی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے۔ وجہ جواب دیا کہ اگر ہم نے آپ کو جانے دیا تو سارے عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تم نے کیوں گھسنے دیا ان کو مکے میں، اور ساتھ ہی ساتھ تمام قبیلوں کے درمیان ہماری دھاک ختم ہو جائے گی، جو روب ہے ہمارا بیٹھا ہوا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر بہت دیر تک بات چیت بحث ہوئی، آخر میں یہ طے پایا کہ اس سال مسلمان لوگ یہ جتنے آئے 1400 یا واپس چلے جائیں، اگلے سال اگر یہ عمرہ کرنے آئیں گے تب ہم انہیں عمرہ کرنے دیں گے، وہ بھی 3 دن کی اجازت دیں گے ان کو مکے میں آنے کی۔ یہی نہیں، اس وقت ایک صلح نامہ یعنی سندھی پتر یعنی ایگریمنٹ سائن کیا گیا، اور اس ایگریمنٹ میں اچھی شرطیں تھیں کہ 10 سال تک کافروں اور مسلمانوں کے بیچ کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی دونوں پارٹیز آپس میں نہیں لڑیں گی، بہت اچھی شرط تھی، ٹھیک ہے۔ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گی، یہ بھی بہت اچھی شرط تھی۔ بہرحال انہی شرطوں میں یہ تھا کہ اس سال حضرت محمد لوٹ جائیں۔ اب جب یہ صلح نامہ کہ بھائی کیوں لوٹ جائیں، مسلمان بہت سے کہہ رہے تھے ہم کیوں لوٹ جائیں، ہمارا حق بنتا ہے ہم جائیں، صرف جا بھی رہے عبادت کرنے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، ہم کو لڑنے تو آئے نہیں ہیں، تو ہمیں جانے دیا جانا چاہیے۔ لیکن کچھ مسلمان جو ہے جب آواز اٹھا رہے تھے، کچھ مان گئے یہ بات کہ ہم لوٹ چلتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوٹیں گے۔ اس پر بحث ہوئی اور مسلمان بعض تو ناراض تھے اس بات سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں صلح نامے پر سائن کر رہے ہیں،
یہ دب کر کے کیوں سائن کر رہے ہیں؟ ہم کیوں دبیں؟ اب تو ہماری مدینے میں تعداد بہت ہے، ہم اس سے 3 جنگیں جیت چکے ہیں، تو ہم کیوں دبیں ان سے؟ لیکن حضرت محمد اس وقت نہیں چاہتے تھے جنگ ہو، تو انہوں نے صلح نامے پر سائن کیا۔ جیسے ہی سائن کیا صلح نامے پر، ویسے ہی اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو صلح مبارک ہو، اے مسلمانوں تمہیں صلح مبارک ہو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ چاہتا کیا تھا؟ صلح ہو، اور یہ بھی پتا چلا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ کہ صلح ہو، امن ہو، شانتی ہو۔ اسلام جھگڑا اور لڑائی نہیں چاہتا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جھگڑا، لڑائی، جنگ یہ اسلام میں مجبوری کا نام ہے۔ کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ تم جو ہے جا کر کے بلا وجہ کسی کے ساتھ لڑنے لگ جاؤ، مار کاٹ کرنے لگ جاؤ، مجبوری ہے۔ تو اس موقع پر حضرت محمد نے سائن کیا اور اللہ کی طرف سے آیت آئی کہ آپ کو فتح مبارک ہو۔ یعنی یہی سورہ، یہ جو سورہ نمبر 48 ہے، اس کی پہلی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے محمد ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت دی۔ یعنی جب صلح کی تو آیت آئی کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی جیت دی، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام صلح کا مذہب یا ریلیجن ہے۔ اب بات آتی ہے کہ اس موقع پر یہ آیت آئی تھی، کون سی؟ یہ 20 نمبر آیت۔ اب جب کچھ مسلمان، میں نے کہا اس صلح سے راضی نہیں تھے، مسلمان، کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ مسلمان اس صلح سے راضی نہیں تھے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو بتانے کے لیے اللہ نے پیشن گوئی، یعنی قرآن نے بتایا گھبراؤ نہیں، ابھی ایک اور جنگ ہونے والی ہے نیئر فیوچر میں، کچھ ہی دنوں بعد، اور اس میں تم لوگ جیتو گے اور بہت مال غنیمت تمہیں ملے گا، تاکہ ان مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ دل رکھ لے، اس لیے ایسا کہا گیا۔ تو یہ آیت اسی بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تم سے وعدہ کرتا ہے بہت زیادہ مال غنیمت کا۔ یہ کن لوگوں سے؟ جو مسلمان خوش نہیں تھے صلح سے، ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، ان کی دل جوئی کی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ بتائیے کہ کیسے جو ہے آتنکواد پھیلتا ہے۔ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ آیتیں اسی موقع کے لیے تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کہاں پر آتنک کی بات یا نفرت کی بات کہی جا رہی؟ اس میں تو ایک پیشن گوئی یعنی پریڈکشن یعنی بھوشواڑی کی جا رہی ہے کہ آگے چل کر کے ایک جنگ ہوگی جس میں تم لوگ جیتو گے۔ اس سے کیا لینا دینا آج کے اس سماج کا جس میں آپ کہہ رہے نفرت پھیلتی ہے؟ تو برائے مہربانی آپ سماج میں نفرت آپ پھیلانا بند کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ جو نفرت سکھائے، اور بات کو پورا سمجھے بغیر لے اڑا نہ کیجئے، لوگوں کو مت ورغلائیے، فتنہ نہ پھیلائیے، فساد نہ پھیلائیے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔